ماشاءاللہ ٹیمپٹیشن مطلب بیٹھے ٹھیک ہے نا. یہ انگریزی میں بھی اس کو کہتے ہیں ٹیمپٹیشن. ٹینشن نہ کہی جائے. جب وسوسہ برا ہوگا تو ٹینشن بھی ہوگی. ٹیمپٹیشن انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. لہذا کیا مطلب وسوسہ یعنی ٹیمپٹیشن نہ ہو. کیا نہ ہو کہ وسوسہ نہ آئے, خیال نہ آئے. ٹھیک ہے نا, خیال نہ آئے برا, اور خیال وسوسہ بھی نہ آئے. وسوسہ کیا ہے؟ پھر میں نے بیٹھے ایک کی ساس ہے ایک بہو ہے. بہو کے پاس میاں آیا شوہر, اور بہو نے کان میں کوئی بات کی. ساس نے کہا دیکھو یہ میرے خلاف ہی تو بات کرتی ہے. ساس نے سنا ہے, اس کا دل چاہا کہ محبت کی بات کروں چاہے کان میں کروں. ٹھیک ہے نا, اس کی بیوی کی اپنی مرضی ہے کہ میں شوہر سے میاں سے محبت سے بات کان میں کر سکتی ہوں. لہٰذا سب بیٹھے نہیں کر سکتی کان میں کروں. کیا ہر سننے والا پھر غلط ہی ہوگا؟ ساس نے اندازہ لگایا کہ میرے خلاف ہی تو کہی ہے بات. لہذا یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک وسوسہ ہوگا. آپ نے دیکھا ٹھیک ہے نا. لہذا ایک گمان, یہ بڑی بری بیماری ہے گمان. ٹھیک ہے نا, گمان بھی برا نہ آئے, وسوسہ بھی نہ آئے, خیال بھی برا نہ آئے. جب یہ تین چیزیں باطن میں نہیں آئیں گی کسی کے لیے تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ولایت کے دروازے کھل جائیں گے. نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں, نوافل پڑھیں, سب کچھ کریں, یہ چیزیں موجود ہیں, ولایت نہیں مل سکتی. داڑھی رکھنے سے, نمازیں, سب کچھ کرنے سے. آپ سب کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا, اور ساتھ آپ کے خیالات برے. ٹھیک ہے نا, آپ کو بیڈ ڈریمز آتے ہیں, سوئٹ ڈریمز نہیں آتے. رات کو بیڈ ڈریمز آتے ہیں آپ کو, تو پھر تو آپ ولایت کے منصب پہ فائدہ نہیں ہو سکتے. جو سوچیں گے خیال ٹھیک ہے نا, رات کو وہی آئے گا. گمان, سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے حدیث سے بات فرمائی کہ مومن کے لیے ٹھیک ہے نا 70 گمان اچھے رکھو. حدیث پاک ہے کتنے؟ 70 بیوٹیفل تھاٹ. ٹھیک ہے نا جی, 70 بیوٹیفل تھاٹ. لہذا 70 خوبصورت اچھے خیال کسی کے لیے رکھو. ہم کہتے ہیں وہ سالہ کیسا ہوگا, بکواس. ٹھیک ہے نا, یہ اچھا خیال ہے منصب ولایت کی, ایسے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, ایسے ولایت نہیں مل سکتی. اچھے خیال 70. بندہ گیا شراب کی دکان پہ, مثال کے طور پہ, مادی مثال ہے, شراب کی دکان پہ چلا گیا. آپ نے دیکھا میرا دوست شراب کی دکان سے باہر نکلا, آپ نے کہا بس دیکھ لیا, پیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, شراب کی دکان میں چلا گیا. یہ ان کی ولایتیں ہیں, یہ ان کی یاریاں, یہ صحبتیں. ٹھیک ہے نا, آپ نے ایسا دیکھا. کیا آپ نے اسے شراب کی دکان پر شراب پیتے دیکھا؟ نہیں, شراب کی دکان سے نکلتے دیکھا. آپ نے گمان کیا کہ یہ تو بس شراب کی دکان سے نکلا, یہ صحبت ہے, بس یہ پیر صاحب کا دوست ہے, یہ پیر صاحب کے پاس رہتے ہیں, یہ یاری ہے, یہ دوست ہے, یہ صحبت ہے. ٹھیک ہے, نہیں, آپ کو کیا معلوم کہ وہ شراب کی دکان پہ شراب والے کے بیٹے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, کوئی قرض دینا ہو, وہ اس کا ہمسایا ہو, کسی کو کوئی بات کرنے آیا ہو, کوئی پیغام دینے آیا ہو. آپ کو کیا گمان؟ جب تک سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے 70 گمان اچھے رکھو. آپ کون ہوتے برے خیال رکھنے والے؟ کیسی ولایت, سبحان اللہ, کیسا منصب؟ ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جب تک خیالات اچھے نہ ہو, خواب اچھے نہ ہو, ٹھیک ہے نا, باطن میں نفس کیا چیز ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نفس کا معلوم نہیں کہ یہ پیدا کب ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ کیسے ہوا کیسے نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کا نفس, اللہ کے ولیوں کا نفس, اہل بیت کا نفس, یہ کیا چیز تھی, کیسا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آنے والا نہیں. خلیفہ ہارون رشید تھا, وقت کا بادشاہ تھا, بہلول مجنون تھا, بہلول مجنون. ٹھیک ہے نا, بہلول مجنون. گمان پہ بات آ گئی, بڑی توجہ کر بات. کون تھا بہلول مجنون؟ اللہ نے اتنا تصرف عطا کیا کہ گلی میں بیٹھ کے ٹھیک ہے مٹی کے گھر بناتا تھا اور جنت کے سیل کرتا تھا, جنت کے گھر بیچتا تھا. یہ تصرف کا گھر گلی میں. ٹھیک ہے نا, مسئلہ کیا تھا؟ لیتا کون تھا؟ جس کا گمان اچھا ہو, سبحان اللہ, سبحان ٹھیک ہے نا, اللہ, جس کا یقین اچھا ہو, جس کا خیال اچھا ہو. جس نے اعتراض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, اس کو تو جنت میں آگے دروغے نے گھسنے نہ دیا. زبیدہ کے میاں نے
घुसने न दिया। वो जो था बादशाह वक्त था हारून रशीद, उसने बहलूल मजनू से कहा कि मुझे 40 ऐसे बंदे लाकर दो जिनके शिजरे ही गलत मालत हो, शिजरे ही गलत हो। मसलन क्या शिजरे गलत हो? कि जिसका शिजरा ही ना मिलता हो, जिनकी पैदाइश में शक हो, जिसकी पैदाइश में, जिसका शिजरा गलत, जिसकी बाप की बाप होने पर शक हो कि इसका बाप कौन है तो उसका शिजरा गलत। समझ आ गया बात? जिसके बाप होने पर शक हो कि इसका अब्बा कौन है, इसका फादर कौन है, ठीक है ना, इसका शक हो कि इसका बाप कौन है, तो लिहाजा उसका शिजरा गलत। शिजरा किससे होगा? बाप से होगा, औलाद से होगा। ये तो रूहानी औलाद है, इसका शिजरा तो नबी पाक मौला अली से मिल रहा है, आज तक मिलता आ रहा है। लेकिन जिसका बाप का शिजरा ना मिलता हो, गलत मलत हो, ठीक है ना, जिसके हलाल या हराम होने पर शक हो, ठीक है ना, खलीफा हारून रशीद ने कहा कि ऐसे 40 बंदे मुझे पेश करो जिनके शिजरे गलत हो, जिन पर हलाल या हराम होने का शक हो कि मुझे कि ये पता नहीं हलाल भी है या हराम भी है। तो लिहाजा बहलूल मजनू ने कहा तो ये भी कोई बात है, मैं अभी एक थोड़ी देर में अभी पेश कर देता हूँ। खलीफा बगला हारून रशीद के इतना बड़ा मसला, इसने तो ऐसे कह दिया कि अभी पेश कर देता हूँ, ये कैसे हो सकता? मोहल्ले से 40 बंदे पकड़ के लाके खड़े कर दिए, 40 बंदे पेश कर दिए। जब 40 बंदे पेश किए तो खलीफा बोला हारून रशीद ये तुमने इतने जल्दी कैसे पेश कर दिए? ये तो बड़ी तहकीकात होगी कि इसका शिजरा कैसे मिलता भी है नहीं मिलता, इसका कोई बाप है भी है नहीं है, गलत मलत, ये तुमने कैसे कर दिया? मैंने कहा जी मैंने ऐलान किया था जो भी बुग़्ज़े अहले बैत रखता है, बुग़्ज़े आले नबी रखता है, बुग़्ज़े अली रखता है, वो पेश हो जाए। 40 बंदे पेश हो गए, ये हलाली नहीं है, तो लिहाजा ये थी वो दानाई, ये था वो गुमान, वो ख्याल। तो यहाँ पे इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया कि हमारा गुमान, हमारा ख्याल। अब अगली वजह भी पूछ लें, आपने फरमाया कि हमारा ये ख्याल, हमारा ये गुमान, हमारा ये नफ्स, ठीक है ना, हमारा ये इसमें दिमाग में ये सब कुछ गलत मलत होता क्यों है? इसका रीजन क्या? रीजन मैंने कहा कि हमारी तौहीद कमजोर है, हमारी तौहीद कमजोर है, हमें यकीन नहीं है, ना अपने पीर पे यकीन है, ना खुदा पे यकीन है। बात इतनी है, ना खुदा की खुदाई पे यकीन है तो तौहीद कमजोर, ना शेख की जुबान पे यकीन है, या शेख के अमल पे यकीन है, ठीक है। लिहाजा इस बिना पर ख्याल भी बुरा है और गुमान भी बुरा है, वलायत नहीं मिल सकती। लगा जी मिसाल के तौर पे, लगा जी रब ने फरमाया इज्जत देने वाला मैं, जिल्लत देने वाला मैं, जब मैं चाहूं, आप फरमाते मैं चाहूं, रब ने फरमाया रिज़्क़ देने वाला मैं, जिल्लत देने वाला मैं, इज्जत देने वाला मैं, औलाद देने वाला मैं, सब कुछ देने वाला मैं, और जब मैं चाहूं तो तुझे कोई तेरा बाल बीका ना कर सके, तो दुनिया की किसी की क्या जरूरत कि तुझे कोई कुछ बिगाड़ दे, तेरा कोई बाल बीका कर दे। लेकिन ये खुदा ने कुरान में फरमाया, जब खुदा ने फरमाया तो हम क्यों किसी से डरे, क्यों घबराए? जब दिल में कोई चोर है ही नहीं तो हम किसी से क्यों डरे, क्यों घबराए? जब दिल में कोई चोर है, दिल में कोई गुमान बुरा है, दिल में वसवसा बुरा है, तो हमें किसी सामने वाले से खौफज़दा है, उसके लिए ख्याल और गुमान बुरा रखते हैं कि यहाँ पे कुछ बुराई है, यहाँ पे कुछ बुराई है, यहाँ पे कुछ बुराई है, तो गुमान बुरा रखते हैं। अगर शेख पर यकीन है, शेख की जुबान पर यकीन है तो तौहीद मजबूत है, रब पर यकीन है, उसके कुरान पर यकीन है, उसके हबीब पर यकीन है, तो फिर आपकी तौहीद मजबूत है, फिर आप वलायत के दरवाजे आप पर खुले हैं। और तौहीद कमजोर है तो विलायत के दरवाजे बंद हैं, चाहे कितने नमाज़ें पढ़ लें, ऐसे विलायत नहीं मिल सकती। वहां पर क्या मामला था? वहां पर वो थे हजरत ज़ैद बिन हारिस, सरकार की बारगाह में आ गए। सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया सुबह कैसे की? अर्ज़ की आका यकीन कामिल के साथ, ईमान के साथ, इस यकीन कामिल के साथ ईमान की सुबह।
کہ آپ نے حق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، آپ جو کرتے ہیں حق کرتے ہیں، آپ جو سنتے ہیں حق سنتے ہیں، آپ سے جو حق سنتے ہیں وہ حق سنتے ہیں، اس یقین کے ساتھ صبح ایمان کے ساتھ کہ یہ ایمان ہے، یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا گمان ہے، یہی ہمارا خیال ہے۔ کسی اور طرف تو نہیں گمان تھا، یقین کسی اور طرف تو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کسی اور معاملے کی طرف تو نہ تھا، اس طرف معاملہ تھا نا، یقین کی طرف، گمان کی طرف، خیال کی طرف، ٹھیک ہے، انہیں بس بتا نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں آیا، تو سرکار نے فرمایا کیفیت یقین کی کیا ہے، اب بتاتے نہیں کیفیت، اتنی بڑی بات کر دی، آج کون یقین کرتا ہے کہ سچ کہا، سچ مانا، سچ عمل کیا، کون مانتا ہے؟ تو نے مانا زید بن حارثہ، تو نے مانا تو اس کی کیفیت تو بتانا کیا ہے، اس یقین کی کیفیت، ہر ایک کی کیفیت ہوتی ہے نا، ہم تو تھوڑی سی پی کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی یہاں پہ کیا کہ پیچھا میں سب کو ٹھیک ہے، بار کس نے کہا نہیں پیچھا ہم نے ایسا کہا، میں کہا بس پیچھا اس کی تو مانتے ہیں، اس کا تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس یہ اتنا سنا اتنا کہ یہ یقین کی پختگی نہیں ہے، پختگی یہ ہے کہ جو شیخ نے فرمایا حق فرمایا، جو کہا نہیں کیا ٹھیک ہے، تیری نہیں سنوں گا، میں شیخ کی سن کے آیا وہ حق ہے، وہ نہ میرا باپ نہ رشتے دار نہ میرا دوست نہ میرا عزیز، جو میرے شیخ نے کہا وہ سچ کا یہ یقین کیا، اس میں ہے یہ یقین کی کیفیت، توڑ جی پی کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ولایت کے دروازے بھی نہیں ملنے والے، نظر نہیں آ رہا، بات کیا کڑوی حقیقت نادا دل کو سمجھانی ہے، یقین کی کیفیت، زید بن حارثہ سرکار نے فرمایا کہ کیا کیفیت ہے، میں تم نے تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا یقین اور گمان پہ، خیال پہ، میرے پہ، ذرا کیفیت تو بتا سرکار، کیفیت یہ ہے کہ جب سے آپ پر اتنا یقین ہوا ہے، آپ کی بارگاہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، جنت میں جانے والوں سب کے نام میری زبان پہ رہے اور میرے سامنے چل رہا ہے، جنت میں جانے والوں کے سارے نام لائیو میرے سامنے چل رہے ہیں، بتا دوں آپ حکم فرمائے سرکار، آپ کے قیامت تک آنے والے جنت میں جانے والوں کے بتا دوں نام، اور جہنم میں جانے والے نام بھی ادھر آ رہے ہیں میری سکرین پر، وہ بھی بتا دوں، سرکار نے فرمایا کہ بس کافی ہے، سرکار اس کے چلے گئے، بعد میں آ گئے زید بن حارثہ کے پاس سارے اصحاب، کہنے لگے ذرا میرا نام تو بتاؤ نا، دیکھ کے جنت میں یا جہنم میں، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا جی کہ سرکار کی موجودگی ہے اور سرکار نے زبان پر منہ رکھا کہ نہیں بتانا، میری کیا ضرورت ہے، سرکار نے منع کر دیا، ارے سرکار کی موجودگی میں عرض کر رہا تھا نا کہ بتلا دوں، ٹھیک ہے نا، اس وقت تو میں بتلا رہا تھا، جب سرکار نے منع فرما دیا اب میں تمہیں بتلا دوں، یہ میرے یقین کی کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے آقا نے منع کیا اب میں تمہیں بتلا دوں، مگر کیفیت یہ ہے میری، ٹھیک ہے نا، تو بات کہ سرکار نے بڑا کچھ ان کے لیے فرمایا، بڑا نوازا، یہ بعد کی بات ہے، لیکن یقین کی جب تک یہ کیفیت